اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس مسائل عقیدہ سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں ہم جس کتاب کی قرأت کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ لمعۃ الاعتقاد۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا تو اس میں آخر میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان کیے تھے، صحابی کی تعریف کی تھی، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے جس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے اس کا بالاختصار تذکرہ کیا تھا۔ اور اس ضمن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے، سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں کہ اس امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام و مرتبہ ہے امتیوں میں سے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور السابقین الاولین میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضرت عمر ابن الخطاب یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ خلفائے اربعہ، اور ہم نے ان کی خلافت کا ذکر کیا تھا کہ ان کی خلافت سب سے پہلے مسلمانوں کے جو خلیفہ بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی خلافت 2 سال 3 ماہ اور 9 دن، اور اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت 10 سال 6 ماہ اور 3 دن تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی خلافت 12 دن کم 12 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال اور 9 ماہ تھی۔ ٹوٹل خلافت کی مدت، خلفائے اربعہ کی خلافت کی مدت، جو کہ اس امت میں اس ترتیب کے ساتھ تمام امت سے افضل لوگ ہیں جو میں نے پہلے بیان کی، تو ان کی مدت خلافت بنتی ہے 29 سال 6 ماہ اور 4 دن۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے فرزند ارجمند سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت کی گئی۔ ان کی خلافت کی مدت 6 ماہ تھی تقریباً۔ اس طرح یہ ٹوٹل جو مدت خلافت ہے یہ 30 سال بنتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، الخلافۃ بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی، میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی۔ تو گویا کہ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ کی احادیث مبارکہ وہ برحق ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ وہی کچھ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ دوسرا، اس میں ان لوگوں کا رد بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ احادیث بعد میں بنائی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائیں اور وہ اسی طرح برحق ثابت ہوئیں آپ کے بعد، جو اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث پاک
کو بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح محفوظ کیا ہے جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے۔ جب بھی کسی نے من گھڑت روایات شامل کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے لوگوں کی نشاندہی کی ان لوگوں کی، اور بتایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اور دوسرا، آپ کی خلافت جو ہے وہ 30 سال تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، ان کے جو ہم پر حقوق ہیں، اس کے بعد ان کا ذکر کیا گیا کہ اور خلفائے اربعہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جن لوگوں کو امت نے جن لوگوں کو افضل مانا تو وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ عشرہ کا معنی 10 اور مبشرہ کا معنی جن کو خوشخبری دی گئی۔ تو یہ کون کس چیز کی خوشخبری دی گئی؟ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اور ان کا نام زیادہ تر معروف اس لیے ہوا کہ حدیث پاک کے اندر ان سب کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے، ان سب کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفائے اربعہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، 4 تو یہ خلفائے اربعہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی 6 صحابہ اکرام ہیں، ان میں آپ نے فرمایا وطلحۃ فی الجنہ، حضرت طلحہ ہیں، والزبیر فی الجنہ، حضرت زبیر ہیں، وسعد فی الجنہ، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، وسعید فی الجنہ، حضرت سعید ابن زید ہیں، وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں، وابو عبیدۃ ابن الجراح فی الجنہ، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ سارے کے سارے لوگ یہ جنت میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی صحابہ اکرام کو نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ تو عشرہ مبشرہ کو اس لیے عشرہ مبشرہ کہا گیا کہ ان کو ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے سب کو۔ تو یہ خلفائے اربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں فرمایا قد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرضی آج کے بعد عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 14 یا 1500 صحابہ اکرام جو صلح حدیبیہ کے اندر شریک ہوئے، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نامینیٹ کیا، ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وَكُلٌّ مَّن شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْجَنَّةِ شَهِدْنَا لَهُ، کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا تو اس پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور پھر سارے کے سارے صحابہ اکرام، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم من اہل الجنہ، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیا، وہ تو بڑے اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں کی نسبت کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔
لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق میں سے ہم پر ان کا یہ عظیم حق ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلا حق صحابہ اکرام کا بالاختصار میں 2-3 پوائنٹ ذکر کروں گا کہ محبتہم بالقلب والثناء علیہم باللسان، صحابہ اکرام کا ہم پر حق ہے، تمام امت پر، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دیں، تو ان کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے، سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنا، والثناء علیہم باللسان، اور زبان سے ان کی تعریف کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ صحابہ اکرام کا ہم پر حق ہے۔ اسی لیے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جب عقیدہ طحاویہ کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ ذکر کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، تو وہ فرماتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، ان کے ساتھ محبت کرنا عین دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، منافقت ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے کہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردان گرامی، قابل فخر شاگردان گرامی، ان کے ساتھ دل سے محبت کرے اور زبان سے ان کی تعریف کرے، ان کا ذکر خیر کرے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا حق ان کا یہ ہے الترحم علیہم والاستغفار لہم، صحابہ اکرام کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کا ذکر خیر آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا، والاستغفار لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی جو قسمیں بیان کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا کہ اہل ایمان کی، مومنین کی 2 قسمیں، پہلے ذکر کیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کا، اور مہاجرین کے بعد انصار، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو ان کے بعد آئیں گے، اور ساتھ ان کی ذمہ داری بھی ذکر کی، جس طرح کہ ہم لوگ ہیں اور صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ تو فرمایا ان 2 قسموں کے بعد جو لوگ آئیں گے، والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا کیا کام ہوگا؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں، یہ دعا کریں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو اسلام کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا غل، کوئی ناراضگی، کوئی کینہ ہمارے دلوں میں باقی نہ رہنے دے۔ تو گویا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کرنا، اور اپنے سینے کو ان کے بارے میں صاف رکھنا، اپنے سینے میں کسی قسم کا بھی ان کے بارے میں بغض اور کینہ نہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا حق ہے، صحابہ اکرام کا ہم پر حق ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تیسرا حق صحابہ اکرام کا امت پر یہ ہے الکف عن مساویہم، صحابہ اکرام سے اگر کوئی بشری لحاظ سے ان سے کوئی سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، یا ان کی آپس میں جو اجتہادی بنیاد پر آپس میں ان کے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی جنگیں وغیرہ ہوئیں، تو ان کے بارے میں ان کو سامنے رکھ کر ان کے عیب بیان کرنے سے اور ان کے بارے میں غلط گفتگو کرنے سے، غلط پروپوگنڈا کرنے سے، ان پر تنقید کرنے سے، ان پر طعن کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ ہمیں، یہ صحابہ اکرام کا امت پر حق ہے۔ اسی لیے
کہ اللہ رب العزت جو علام الغیوب ہے وہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے درمیان شکر رنجیاں ہوں گی، کوئی اختلافات بھی ہوں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا ہوا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے کردار پر بحث کرنے والے اور گفتگو کرنے والے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کو اسی لیے کہا تھا کہ اے ربیع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی باس ان کے کردار کے بارے میں نہ کرنا، اگر تم نے ایسے کیا تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گے۔ تو اس لیے ان کی جو آپس میں اختلافات ہوئے ان کے بارے میں بحث نہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ان پہ تنقید سے اپنے آپ کو باز رکھنا، تو یہ صحابہ اکرام کے حقوق میں سے ہیں اس امت پر۔ اور چوتھے نمبر پر تحریم سبہم، صحابہ اکرام کو برا کہنا، صحابہ اکرام کو استغفر اللہ معاذ اللہ گالی دینا، سب و شتم کرنا، یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی جس طرح روایت بخاری اور مسلم کی پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر تان نہ کرو، سب و شتم نہ کرو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شدید وعید اس کے لیے سنائی کہ آپ نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ اکرام ان کو سب و شتم کرے گا، برا کہے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت ہے۔ اس لیے یہ صحابہ اکرام کے حقوق ہیں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنانے کا، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے یہ خلافت کا بالاختصار ہم نے ذکر کیا، ایک اور مسئلہ ذکر کیا، اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے سمت کا، اس میں ان لوگوں کا رد بھی کیا کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ پہلے نمبر پر خلیفہ بلا فصل کا معنی کیا ہے؟ فصل کہتے ہیں فاصلے کو، اور بلا فصل بغیر کسی فاصلے کے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد، آپ کے بعد آپ کا جانشین، آپ کی خلافت، مسند خلافت پر متمکن ہونے والے آپ کے جانشین وہ کون ہیں؟ خلیفہ بلا فصل کون ہیں؟ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے، وَهُوَ أَحَقُّ خَلْقِ اللَّهِ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آگے اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ذکر کرتے ہیں لفضلہ، اس لیے کہ امت کے اجماع کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ تمام صحابہ اکرام سے افضل ہیں، وہ تمام صحابہ اکرام سے افضل ہیں، جس طرح کہ ہم پہلے اس کا یہ ذکر کر چکے ہیں۔ والسابقات ہی، اور اسلام میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے 4 افراد تھے، جن میں بالغ مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس وقت وہ اکیلی آپ کے نکاح میں تھیں، اور جب تک
ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، نبی علیہ السلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ تیسرے، بچوں میں سے چھوٹی عمر کے لوگوں میں سے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں سبقت کی وجہ سے، اور پھر وَتَقْدِيمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ صحابہ، چوتھی دلیل یہ ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، اپنے بیمار ہوئے اپنے آخری ایام میں، تو اس وقت جب نماز کے لیے آپ مسجد میں نہیں جا سکے، نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے حکم دیا جس طرح کہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب صحابہ اکرام کی موجودگی میں اس وقت وہاں پہ حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور سب صحابہ اکرام، تو ان کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ تو یہ اس بات میں اشارہ تھا واضح طور پر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ حکم دیا کہ ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائیں، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میرے ابا جی کی طبیعت بڑی نرم ہے، اور آپ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر آپ کا جب مصلی خالی دیکھیں گے تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، آپ عمر سے کہہ دیجئے کہ جماعت کروا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات سے منع کیا اور حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس میں واضح طور پر اشارہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بعد اس امت میں سب سے افضل قرار دیا، اور خلافت، اس میں ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد دو لوگوں کی پیروی آپ نے کرنی، ابو بکر اور اس کے بعد عمر۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی ترتیب رکھی کہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اسی طرح حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بعض روایات میں کہ کوئی صدقہ خیرات لینے کی غرض سے یا زکوٰۃ کے اموال میں سے اس نے کچھ مطالبہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقسیم کر چکے تھے، تو آپ نے اسے کہا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، آپ فرمایا کہ آپ پھر اس کے بعد میں آنا، اس کو یعنی بعد میں آنے کے لیے کہا کہ آپ پھر کسی وقت آنا۔ فقالت، تو وہ صحابیہ تھی، اور اس نے جو اس کا عقیدہ تھا وہ اس نے بیان کر دیا۔ اس نے کہا ارأیت ان جئت فلم اجدک، زندگی کا کیا پتہ ہے، جس طرح کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کانہا ترید الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ حضرت اگر میں اس کے بعد آئی اور آپ نہ ہوئے، آپ دنیا میں نہ ہوئے، زندگی کا کیا پتہ، اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے، تو پھر کیا کروں گی؟ قالا، تو آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا، دنیا میں موجود نہ ہوا، تو ابو بکر کے پاس آنا، فاتی ابا بکر۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر بھی واضح طور پر اشارہ ہے، اور یہ بات اس دور میں تمام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انبیاء میں سب سے افضل ہیں، آپ کے بعد آپ کی امت کے اندر اگر سب سے اعلیٰ مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر کا ہے۔
اس کے بعد حضرت عمر ہیں۔ تو اسی لیے اگر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی کہ جنگ احد کے موقع پر جب یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ خبر مسلمانوں کے لیے بڑی صدمے والی خبر تھی۔ تو اس دوران ابو سفیان نے، جو قریش کے لشکر کے سپہ سالار یا امیر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے اندر اس طرح بددلی پھیل گئی ہے تو اس نے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پوچھا، اب فی القوم محمد، کیا آپ لوگوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجیبوہ، اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا اب فی القوم ابن ابی قحافہ، کیا اس قوم کے آپ کے اندر ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ تین مرتبہ وہ پوچھتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجیبوہ، اس کو جواب نہ دو۔ ثم قال افی القوم عمر بن الخطاب، کیا تمہارے اندر عمر ابن خطاب موجود ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجیبوہ، اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا کہ آج حبل کی جے ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جواب دیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت میں کیا کہوں؟ تو فرمایا، اس نے کہا او لو حبل، تو آپ کہیے اللہ اعلی و اجل، اے دشمن اسلام ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بقید حیات ہیں، زندہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں اور میں بھی موجود ہوں۔ تو گویا کہ ابو سفیان ابھی وہ ایمان نہیں لائے، تو انہوں نے بھی جب نام لیے ترتیب سے تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا، پھر حضرت عمر کا۔ گویا کہ اس دور کے تمام لوگوں کے اندر یہ بات معروف تھی، اور واقعات اور شواہد بھی بتا رہے تھے، قوائف بھی بتا رہے تھے، خدمات بھی بتا رہی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی بات پر امت کا اجماع بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل خلیفہ، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور امت کے بارے میں امت نے آپ کی بیعت کی، بیعت خلافت کی، جو لوگ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان کی خلافت برحق ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان کی خلافت برحق خلافت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس امت کو کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہونے دیتا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے یہ سب لوگوں نے کی جو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور باقی لوگ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے پیش نظر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بھی بیان کیے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا، تو ان کے فضائل کے پیش نظر امت کا یہی نظریہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا، اور آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ نے فرمایا ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہے، محدث یعنی ملہم، جس کے دل میں اللہ القاء کرتا ہے، میری امت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی سب کا یہی نظریہ تھا، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کیا، نامزد کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین ہیں، جن کی خلافت کے انتخاب کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی شورا مقرر کی، 6 آدمیوں کی شورا مقرر کی، اور
ان کو خلیفہ کے منتخب کرنے کا اختیار دیا، اور وہ لوگ جو جن کی شورا مقرر کی گئی وہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ 6 لوگ تھے۔ لیکن دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال عدالت اور اعلیٰ درجے کا عدل و انصاف کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کے بیٹے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ اکرام میں سے ہیں، ان کا دین کے اندر ایک بڑا مقام ہے، لیکن انہوں نے ان 6 لوگوں کی شورا میں اپنے بیٹے کو شامل نہیں کیا، بلکہ کسی نے اگر اشارہ کیا بھی تو اس کو فوراً جواب دے دیا۔ بلکہ اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 6 لوگوں پر جو شورا بنائی، یہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سارے کے سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ لیکن یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عدل و انصاف دیکھیے کہ اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے 7 افراد زندہ تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جب انہوں نے شورا بنائی۔ ان 7 میں سے 6 کو شورا میں لیا، 1 کو شورا میں نہیں لیا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں؟ 10۔ ان میں اس وقت جن کی خلافت کے بعد بیعت کی جا رہی ہے تو کون فوت ہوئے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر فوت ہو گئے۔ ایک تو کتنے رہ گئے؟ 9۔ اس کے بعد جنہوں نے شورا مقرر کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہو چکی ہے جنہوں نے شورا مقرر کی، تو عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور چلے گئے، کتنے رہ گئے؟ 8۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طاعون کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ شام میں یہ جہاد کے اندر مصروف تھے اور وہاں طاعون پھیلا سن 18 ہجری میں، تو یہ بھی طاعون کے اندر مقام شہادت پا گئے۔ تو باقی کتنے رہ گئے؟ 7۔ ان 7 میں سے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور یہ کس طرح ہم نے ذکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، حضرت سعید ابن زید، اور اس کے ساتھ ہیں حضرت زبیر، حضرت زبیر، کس طرح یار نہیں ہوئے تھے حضرت زبیر رہ گئے تھے۔ یہ دیکھیے عشرہ مبشرہ میں سے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ طاعون امواس میں شہادت پا گئے۔ اس کے بعد جو باقی رہ گئے وہ ہیں حضرت عثمان نمبر 1، حضرت علی نمبر 2، حضرت طلحہ نمبر 3، حضرت زبیر 4، حضرت سعد ابن ابی وقاص 5، حضرت سعید ابن زید 6 اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف 7۔ یہ 7 رہ گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو چھوڑا؟ 6 پر تو انہوں نے شورا بنائی، تو کس کو چھوڑا؟ تو انہوں نے چھوڑا حضرت سعید ابن زید کو، حضرت سعید ابن زید کو۔ ان کو کیوں چھوڑا؟ وہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کو اس لیے چھوڑا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، تو اس لیے ان کو چھوڑا کہ کہیں میرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کو خلافت کے لیے منتخب نہ کر دیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت اسلام کے اندر اس کے اندر موروثی نہیں ہے، کہ یہ وراثت نہیں ہے کہ اگر باپ خلیفہ ہے تو بیٹا لازمی طور پہ خلیفہ بنے گا۔ تو اس لیے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کمال عدالت و دیانت تھی
کہ انہوں نے عشرہ مبشرہ میں سے شورا بنائی تو 6 پر بنائی اور 7ویں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کے بہنوئی تھے، حالانکہ وہ بھی صاحب فضیلت تھے۔ تو انہوں نے بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر اتفاق کیا اور حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو یہ خلافت جس کو کہتے ہیں علی منہاج النبوہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اگلا ٹاپک پھر انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم خلفائے اربعہ یعنی ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی یہی ترتیب کہ خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہی ترتیب اگر اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ، اسی پر امت کا اجماع ہے، اور یہی ترتیب عقل و فکر کے بھی مطابق ہے۔ اگر اس ترتیب کو قائم نہ رکھا جائے تو خلافت راشدہ کا وجود قائم نہیں رہتا۔ ایک عقلی دلیل کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جائے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو پھر باقی تینوں خلیفے جو ہیں ان کی باری نہیں آتی خلیفہ بننے کی، وہ خلیفہ بن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کی شہادت 17 یا 19 رمضان سن 40 ہجری کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنتے تو پھر موت کا ایک وقت مقرر ہے جو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر وقت مقررہ پر اللہ کو پیارے ہو جاتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی سن 23 ہجری میں، تو 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا سن 35 ہجری کو، تو 35 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے۔ تو پھر پہلے تو تینوں خلیفہ بن ہی نہیں سکتے تھے، تو خلافت راشدہ کا وجود ہی قائم نہ ہوتا۔ اگر پہلا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان لیا جائے تو پھر شیخین کی باری نہیں آتی، کیونکہ 35 تک تو حضرت عثمان خلیفہ رہتے، 23 میں حضرت عمر شہید ہو جاتے اور 13 میں حضرت ابو بکر وفات پا جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اگر پہلا خلیفہ حضرت عمر کو خلیفہ بلا فصل مانا جائے تب بھی خلافت راشدہ کے چاروں ستون قائم نہیں رہتے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری نہیں آتی۔ تو یہ ترتیب اسی طرح قائم رہے تو خلافت راشدہ کا وجود برقرار رہتا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل فخر شاگردان گرامی ہیں جن کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عدول ہیں، ثقہ ہیں، اور اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے کردار پر بحث کرنا، طعن کرنا، سب و شتم کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تعظیم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ ٹاپک جاری ہے، اگلے درس کے اندر کل کے درس میں باقی حصہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قابل فخر شاگردان گرامی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی اور ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق دے، اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف رکھے، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر کرے۔ جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہی ہوگا، جنت میں جائے گا، کہ
جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ وَأَنَا أُحِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أُحِبُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے بھی، حضرت عمر سے بھی، وَأَرْجُو أَن نَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کا ساتھ دے گا، اور ہماری بھی یہی دعا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب